لعباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. برادران ملت، بزرگان محترم، حاضرین کرام، نوجوانان عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام احکامات کو نازل فرمایا جو پاک کے مختلف جگہوں میں مختلف احکامات نازل فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں. انسانی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جسے انسان ضروریات زندگی میں داخل کرتا ہے، یا وہ ضرورتیں جو انسان کی زندگی سے وابستہ ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، لباس پہننا ہے، آپس کی گفتگو ہے، معاملہ ہے، جتنی بھی ضروریات انسان کی زندگی سے وابستہ ہیں، انہی ضروریات میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کو بھی شامل فرمایا. پردہ عورتوں کے لیے ضروری ہے. لیکن ایک بات مجھے یہاں یہ عرض کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرات صحابہ، حضرات صحابیہ، ان تمام کی زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، زینہ بزینہ احکامات نازل فرمائے. مثال کے طور پر میں عرض کروں، شراب کا مسئلہ ہے. ایک دور وہ تھا، قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پورا عرب، جن کی گھٹی میں شراب کی عادت اور جن کی زندگی کا نصب العین شراب پینا، یہ ان کی اپنی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً حکم نازل نہیں فرمایا کہ شراب آج سے تمہارے لیے حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ذہن سازی فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آگے شراب سے کیا برائیاں پھیل سکتی ہیں، شراب سے کیا نقصانات ہیں، ان تمام چیزوں کو پہلے واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رکھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا کہ آج سے تمہارے لیے شراب حرام ہے. ورنہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ صحابہ کرام شراب کی حالت میں، لوگ شراب کی حالت میں نماز پڑھتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تو شراب حرام کر دی گئی. بالکل اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جہاں پردے کا کوئی تصور نہیں تھا، جہاں ازواج مطہرات
اور دوسری صحابیہ پردے کے بغیر بھی گھوما پھرا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت فرمائی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر تشریف فرما ہے اور کھانے سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی رواج ہے، لوگ کھانے کے بعد گھروں میں باتیں کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام گفتگو میں مصروف ہیں۔ کچھ دیر گزری، صحابہ کو احساس نہیں ہوا۔ کافی دیر گزری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب جو نئی نویلی دلہن ہیں ان کے گھر سے نکلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دولت قدے پر ہر کس و ناکس آتا ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے میری اور پوری امت کی ماں سامنے ہو اور ہر آنے جانے والے کی نظر میری ماں پر پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دخلتم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ نبی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں جب طعام سے فارغ ہو گئے، کھانے سے فراغت ہوئی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام، فراغت کے بعد گھروں کو خالی کر دو، کھانے کے بعد دعوت کے بعد گھروں میں مت بیٹھے رہو، باہر نکل جایا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر کبھی ضرورت پڑے گفتگو کی، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کوئی چیز مانگنے کی بھی تمہیں ضرورت پڑے تو پردے کے آڑ میں مانگا کرو۔ بظاہر یہ حکم، یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا، حضرات مفسرین نے لکھا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا ہے، نئی نویلی دلہن گھر میں تشریف لائی ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، جہاں پوری عرب دنیا کے اندر پردے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ قربان جائیں ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرات مفسرین نے لکھا ہے اس موقع پر بھی حضرت زینب نے گھر میں بیٹھے ہوئے مردوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے چہرے انور کو دیوار کی طرف پھیر لیا تاکہ دوسروں کی نظر حضرت زینب پر نہ پڑے۔ میری محترم خواتین، آج اس کے جدید دور میں جس سوسائٹی میں ہم سانس لے رہے ہیں یا جس ماحول میں ہم پڑھ اور لکھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، آج اس زمانے کو ملاحظہ کریں، آج اس زمانے پر نظر ڈالیں، آج پردے کی کیا اہمیت ہے۔ ہندوستان کو چھوڑ کر تمام مغربی ممالک جہاں جہاں اسلام کے قوانین کی پامالی ہو رہی ہے، قرآن پاک کو جہاں پیچھے چھوڑا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جہاں جنازے نکالے گئے، ان تمام ممالک کا اگر آپ دورہ کریں یا کم از کم ان تمام ممالک کے بارے میں معلومات کریں، آپ کو پتا چلے گا ان ممالک میں گھروں کی بہو اور بیٹیوں کی عزت باقی نہیں ہے، گھروں کی بہو اور بیٹیوں کی عصمتیں باقی نہیں ہے، کسی کی عصمت باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں۔
کہاں امکان ہوگا جب آپ نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اور ہماری خواتین نے پردے کو چھوڑا تو برکتیں بھی ختم ہوئی، عزتیں لٹنے کا امکان پیدا ہو گیا، عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کبھی ہم نے نہیں دیکھی کہ کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں اس واقعے میں جو کہ میں نے عرض کیا، کیا وجہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا چہرہ انور دیوار کی طرف کر لیا؟ حالانکہ پردے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آج ان مردوں سے بھی میں گزارش کروں گا، میں پوچھ رہا ہوں، کیا کوئی غیرت مند مرد یہ برداشت کرے گا اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی ماں بن سنور کر کسی نکاح کی مجلس میں چلی جائے، بن سنور کر کسی شادی کی دعوت میں چلی جائے، اور لباس بھی شاندار ہے، زیور بھی شاندار ہے، سر سے لے کر پیر تک میک اپ میں بیوی اور بیٹی اور ماں اور بہن جو مستورات ہیں سارے شادی محل میں ادھر سے ادھر گھوم رہی ہیں، اور دوسرا مرد چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کے میک اپ کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کے زیور کو بھی دیکھ رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ایک غیرت مند مرد یہ برداشت کرے گا کہ کوئی غیر مرد اس کی نگاہ میری بیوی پر پڑے، اس کی نگاہ میری بیٹی پر پڑے، اس کی نگاہ میری بہن پر پڑے، اس کی نگاہ میری ماں پر پڑے۔ ایک غیرت مند تو بہرحال اسے برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، آپ دیکھتے ہوں گے کون سی شادی کی محفل ایسی خالی ہوتی ہے جہاں عورتیں برقع پہن کر نکاح کی دعوت میں بیٹھی ہوں، کون سی ایسی مجلس ہے جہاں چہرے پر نقاب ہے اور نقاب کے اندر سے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم یہ ہے، اگر کوئی اسلام کی تعلیمات سے وابستہ، اسلام کا علم رکھنے والی، شریعت کا پاس رکھنے والی اگر کوئی ہماری بہن برقعے میں کسی شادی کی دعوت میں چلی جائے، یا اپنے آپ کو، اپنے پورے جسم کو، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے کسی چادر میں اپنے آپ کو لپٹے ہوئے کسی محفل میں چلے جائے، ہماری بہنیں تو تانے دیتی ہیں کہ بڑی اللہ والی آ گئی ہے۔ آج پتہ نہیں چلے گا، آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، قبر میں جب دفن کر دیا جائے گا۔ ایک بات میں عرض کروں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ جو خاتون جنت ہیں، اور ہماری عورتیں عام طور پر باپ سامنے آیا چہرے پر کپڑا نہیں آئے گا، ماں سامنے آئے گی سر پر کپڑا نہیں آئے گا، بڑے سامنے آئیں گے سروں پر کپڑا نہیں ڈالیں گے، لیکن جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، میں مبارکباد دیتا ہوں ان ماؤں بہنوں کو جو ازواج مطہرات کا نام آتے ہی، صحابہ کرام کا نام آتے ہی، یا حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کا نام آتے ہی اپنے سر پر کپڑا ڈال لیتی ہیں۔ یہ وہ مقدس شخصیت ہے جن کے نام سے ہماری بہنیں سروں پر کپڑا ڈال لیتی ہیں۔ چلیے حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں، فاطمہ صاحبہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بتائیں آپ کی نظر میں پردے کی کیا اہمیت ہے؟ میری خواتین، میری وہ بہنیں جو کالج میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، اونچے اونچے گھرانوں میں پرورش پا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں دی ہیں، اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، خوبصورتی اللہ نے دی ہے، اچھی صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے بتایا جائے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس چیز کو اتنی ہی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، زندگی کا تجربہ ہے، اگر کسی کو کوئی ڈائمنڈ مل جائے، ہیرا مل جائے، لوگ تجوریوں میں اسے رکھتے ہیں، لوگ لاکر میں اسے رکھتے ہیں، لوگ اسے سیف باکس میں رکھتے ہیں، اور جو پتھر ہوتا ہے وہ راستے کا پتھر ہوتا ہے، آنے والا بھی ٹھوکروں پر اڑاتا ہے اور جانے والا بھی ٹھوکروں پر اڑاتا ہے۔ میں میری بہنوں سے گزارش کروں گا، آپ کا مقام راستے کا پتھر نہیں ہے، آپ کا مقام ہیرا ہے، آپ موتی ہیں، آپ اندر رہنے والی چیز ہیں۔ اگر آپ نکل کر راستوں پر آ جائیں، پتھر کی طرح آ جائیں، ہر آنے جانے والا شرابی بھی آپ کو دیکھے گا، زانی بھی آپ کو دیکھے گا، حرام کرنے والا آپ کو دیکھے گا، جواری آپ کو دیکھے گا، آپ کے چہرے پر نظر پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جو نور پردے کی افضلیت کی وجہ سے، پردے کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چہرے انور پر جو نور دیتے ہیں وہ نور ختم ہو جائے گا۔ آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، بڑی بوڑھیوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، شادی کے بعد اکثر کہا کرتے ہیں دلہن کے چہرے سے بھاگ نکل گیا ہے۔
दुल्हन के चेहरे से भाग निकलने का मतलब क्या है? पूरी जिंदगी बेहयाई में गुजरी है, पूरी जिंदगी बेपर्दगी में गुजरी है, अल्लाह ताला चेहरों से नूर छीन लेते हैं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछें, फातिमा आप बताएं, आपका नाम सुनकर हम अपने सरों पर कपड़ा डाल लेती हैं, आप बताएं कि पर्दे का आपकी नजर में क्या मकाम है? वाक़यात में आता है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बुलाया। हजरत अली तशरीफ लाए। हजरत फातिमा ने फरमाया कि अली, मैं एक वसीयत करना चाहती हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फरमाइए फातिमा, क्या वसीयत आप मुझे करना चाहती हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अली, मौत तो सबको आएगी, मरना तो सब है, लेकिन एक बात याद रखना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी मौत हो जाए, अली मेरा जनाजा दिन के उजाले में ना उठाना। अली याद रखना, मेरी वसीयत है, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना। मैं ख़वातीन से अर्ज करूंगा, सोचें कौन है आज दुनिया में ऐसी औरत, किसके घर में ऐसी माँ है, किसके घर में ऐसी बहन है, किसके घर में ऐसी बीवी है और किसके घर में ऐसी बेटी है? अगर है किसी के घर में, मैं उन घरानों को मुबारकबाद देता हूं। हजरत फातिमा ने फरमाया कि अली, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना और दिन के उजाले में न उठाना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फातिमा कैसी बातें कर रही है? रात के अंधेरे में उठाने और दिन के उजाले में उठाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अली, अगर मेरा जनाजा दिन के उजाले में उठाया जाएगा, गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पर पड़ेगी, और रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाया जाएगा तो गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पर नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ जाएगी तो मेरा जनाजा धुंधला रहेगा, पूरी तरह नजर जनाजे पर नहीं पड़ेगी, और अल्लाह के दरबार में मैं जाऊंगी। अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, फातिमा तू मोहम्मद की बेटी है, फातिमा तू अली की बीवी है, फातिमा तेरे बाप वो हैं जिनके नाले ने मुबारक के सदक़े में पूरे आलम को हिदायत मिली है। फातिमा आज तू मेरे दरबार में आई है, तू मेरे लिए क्या लेकर आई? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अली मैं अल्लाह के दरबार में अर्ज करूंगी, ऐ अल्लाह, मैं तेरे दरबार में ऐसा पाक चेहरा लेकर आई हूं, ऐसा नूरानी चेहरा लेकर आई हूं जिस चेहरे पर बल्कि फातिमा के जनाजे पर भी एक गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये अल्लाह के दरबार में अर्ज करूंगी, ऐ अल्लाह, इतना पाक मेरा चेहरा कि किसी भी गैर मर्द की नजर मेरे चेहरे पर नहीं पड़ी है। हजरत फातिमा फरमाती हैं, अली याद रखना कि मुझे रात के अंधेरे में उठाना। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा लिन्निसाई फिल खुरूज इल्ला मुस्तर्रतन, औरतों को बाहर निकलने का कोई हक नहीं पहुंचता। क्या जरूरत है कि औरत बाहर निकले? आगे फरमाया, इल्ला मुस्तर्रतन, सिवाय इसके बहुत ही सख्त कोई मजबूरी सामने आई है, तो मजबूरी की हालत में औरत इस तरह निकले कि उसका चेहरा भी छुपा रहे, उसके हाथ भी छुपे रहें, उसके पैर भी छुपे रहें, और ऐसी हालत में अगर बाहर निकलती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन हमारी औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें बाहर निकलती हैं कौन सी जरूरत पर? शादी की दावत के लिए, वलीमे की दावत के लिए, किसी के जनाजे में शरीक होने के लिए, किसी की बर्थडे पार्टी में या किसी की दावत में निकलती हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूरी की हालत में तुम्हें बाहर निकलना है। कौन सी मजबूरी है? घर में कोई मर्द नहीं है, बाप का भी इंतकाल हो गया, शौहर का भी इंतकाल हो गया, बेटे का भी इंतकाल हो गया, भाई का भी इंतकाल हो गया, ऐसा कोई मर्द नहीं है कि जिसके साथ वो बाहर निकल सके। और घर में बेटी है, सख्त बीमार हो गई है, इसके अलावा कोई बेटी को देखने वाला नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए मजबूरी, अगर तुम बाहर न निकलो, मुमकिन है कि तुम्हारी बेटी मर जाए। ऐसी हालत में पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत मिलती है। लेकिन हमारी बहनें, शादियों में तो आपने देखा ही होगा क्या कुछ नहीं होता है। शादियों में जेवर पहनने का शौक इतना होता है,
اپنا بھی زیور پہن لیا، ننن کا بھی زیور لے لیا، بھاوچ کا بھی زیور لے لیا، پڑوس سے بھی کچھ مانگ لیا، سر سے لے کر پیر تک سونے میں نہا جاتی ہیں اور شادیوں میں آتی ہیں وہ عورت جو کبھی زندگی میں اپنے شوہر کو سلام نہیں کرتی، وہ بیٹی جو کبھی اپنے باپ کو سلام نہیں کرتی، یا پھر وہ عورت جو کبھی اپنی بہن کو سلام نہیں کرتی، لیکن شادیوں میں جاتی ہے، ہر آدمی کو سلام کرے گی۔ سلام کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں 3 انگوٹھیاں ہیں، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی، یہ تو زیورات کی نمائش سے سلام کرنا نہیں ہوا۔ اور لباس جو پہنتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرد نے یا جس عورت نے ایسا لباس پہنا جس سے دل میں خیال ہو میں لوگوں کو بتانے کے لیے یہ لباس پہن رہا ہوں، لوگوں کو بتانے کے لیے لباس پہن رہی ہوں، چاہے وہ لباس مرد پہنے چاہے وہ لباس عورت پہنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی لباس پہنتا ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دکھانے کی نیت سے اگر کوئی لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ کتنی سخت وعید ہے، لیکن شادیوں میں جانے والے بنارس کے بغیر کوئی دوسرا جوڑا پہننا پسند نہیں کریں گے۔ اور اگر جوان لڑکیاں ہیں، اچھا ہے اسلامی لباس پہنتی ہیں، لیکن اوڑھنی اوڑھنے کا جو طرز ہے، سروں پر اوڑھنی نہیں ہوتی، پورے جسم کے ایک حصے پر اوڑھنی ہوتی ہے، کیا بے حیائی ہے، کیسی بے حیائی ہے۔ حضرت فاطمہ کے اس جملے پر غور فرمائیں کہ فاطمہ نے فرمایا کہ علی، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، یہ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھانے کی وجہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ میری خواتین، میری بہنیں، میری مائیں، ان تمام سے میری گزارش ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ عورت جب باہر نکلتی ہے، بغیر پردے کے نکلتی ہے، شیطان اسے اچک اچک کر دیکھتا ہے، شیطان اسے بار بار دیکھتا ہے تاکہ وہ اپنا نشانہ بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت تو پردے میں رہنے والی چیز ہے، لیکن جب وہ عورت باہر آ جاتی ہے، شیطان تو دیکھے گا، اسے لازمی طور پر دیکھے گا، اور جب شیطان دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ مثالاً میں عرض کروں گا، شادیوں میں آپ جاتے ہیں، برقع تو برائے نام ہوتا ہے، اور آج کا برقع تو ماشاءاللہ میں کیا عرض کروں، برائے نام برقع ہوتا ہے، چہرے پر نقاب نہیں ہوتا، حالانکہ چھپانے کی چیز تو وہی ہے۔ آنکھیں یہ زنا کا سب سے پہلا ذریعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، 2 چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ایک فرمایا اس کی آنکھ کی حفاظت ہو جائے گی، اس کی نگاہ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی فرما لیں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہے نگاہ کی حفاظت۔ شادیوں میں جاتے ہیں، ایک غیر مرد کی نظر کسی لڑکی پر پڑتی ہے، لیکن میں کیا عرض کروں، آج ایسا ماحول ہے، ماں باپ بھی اپنی بچیوں کو شادیوں میں لے جاتے اس لیے ہیں، شاید کوئی لڑکا میری بچی کو پسند کر لے اور شادی ہو جائے، آرام سے ہو جائے، بغیر جوڑے کے ہو جائے، بغیر جہیز کے ہو جائے۔ خیر وہ الگ مسئلہ ہے، مجھے اس موضوع پر جانا نہیں ہے، بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ یہ بھی ایک مجبوری ہے ہمارے سماج کے ان لوگوں کی، یا ہمارے سماج کے ان بہنوں کی جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں۔ خیر وہ لڑکی آتی ہے شادی محل میں، پورے شادی محل کے ہر مرد کی نظر عورت پر پڑے گی، اسی لیے کتنا پیارا جملہ فرمایا، ایک عورت جب باہر نکلتی ہے، 1000 مرد گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک عورت اگر اندر رہتی ہے بہت سارے مرد گناہ سے بچتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، میری مائیں، میری بہنیں، آپ کا مقام کیا ہے آپ غور کریں۔ جس وقت آپ پردے کی پابند تھیں، پیغمبر، انبیاء، صحابہ، اولیاء، شہداء، نیک لوگ
متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، اللہ کا خوف پیدا کرنے والے، ایسے تمام افراد وہ تو پیدا ہوئے ہیں آپ سے۔ جب آپ پردے میں تھیں، آپ کے پاس پردے کا اہتمام تھا، اللہ نے انبیاء بھی پیدا فرمایا، اولیاء پیدا فرمایا، شہداء پیدا ہوئے، صلحاء پیدا ہوئے، نیک لوگ پیدا ہوئے، متقی پیدا ہوئے۔ اور آج کی پیدائش پر بھی نظر ڈالیں، آج ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، گلوکار پیدا ہو رہے ہیں، فلاں پیدا ہو رہے ہیں، فلاں فنکار۔ یہ کیا وجہ ہے؟ مائیں، کتنی مائیں آپ کو ملیں گی اولاد کے بارے میں شکایت، لیکن مائیں یہ سوچیں یہ جو شکایت اولاد سے ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پردے میں رہو، برکتیں آئیں گی۔ اور شاید کہ آج کوئی گھرانہ ایسا ہوگا جہاں کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہو، بیوی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنے بھائی کے لیے پریشان ہو، سب پریشان ہیں۔ اور ہر گھر میں غالباً عورتیں بھی دعا مانگتی ہیں، اے اللہ میرے شوہر کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتی ہے، بہن اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتی ہے، لیکن دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ جس وقت آپ کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے فرما دیں، میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل جب آئیں گے خدیجہ میں تمہیں خبردار کروں گا، میں تمہیں اطلاع کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ وہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت المصطفیٰ لکھی ہے، ہندوستان کے بہت ہی زبردست عالم، بہت ہی زبردست اور مشہور عالم مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 2 جلدوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ وہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حضرت خدیجہ خود فرماتی ہیں، میں دوڑتی ہوئی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ مچ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں؟ آقا نے فرمایا، خدیجہ وہ دیکھو جبرائیل آ گئے ہیں، ابھی آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں تمام بہنوں سے گزارش کروں گا غور کریں اس پوائنٹ پر۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آ گئے، میں نے اپنے سر سے کپڑا نیچے ڈال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں نے دیکھا کہ پریشان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان لگ رہے ہیں، چہرے پر پریشانی ہے، خیریت تو ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ جبرائیل آئے تھے لیکن اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے فوراً سر پر کپڑا ڈال لیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ یہ پہلا موقع ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اچانک غائب ہو گئے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس گھر میں اور جس گھر کی عورت کے سر پر کپڑا نہیں رہتا، رحمت کا کوئی فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں پر میرا ایمان ہے،
آپ کی باتوں پر میں ایمان لے آئی ہوں. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے سر پر سے کپڑا اگر گر جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام وہاں رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا میرے سر سے کپڑا گرا تو جبرائیل غائب ہو گئے، اور میں نے سر پر کپڑا ڈال لیا تو جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی. میری محترم مائیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے سماعت فرمایا. حضرت خدیجہ جو پوری امت کی ماں ہیں، میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے، پوری امت کی ماں ہے، فرماتے ہیں کہ میرے سر پر کپڑا اگر تھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور جب کپڑا سر سے نیچے گرا، جبرائیل علیہ السلام وہاں سے غائب ہو گئے. آپ اندازہ لگائیں، ہمارے گھر میں ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، چار عورتیں گھر میں ہیں، اور کسی کے سر پر کپڑا نہیں ہے. رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ جب ایک عورت اپنے چہرے پر نقاب نہیں رکھتی ہے اور اپنے سر پر کپڑا نہیں ڈالتی ہے، آقا فرما رہے ہیں کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. عورت باہر نکلے چہرے پر نقاب نہ ہو، کہاں سے اللہ کی برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ ایک بات میں اور عرض کروں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا. تمام عورتیں، تمام خواتین مسجدوں میں جایا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے معمول تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، عورتوں کو منع فرما دیا کہ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں نماز پڑھ لو. کچھ عورتیں مل کر حضرت عائشہ کے پاس پہنچی، شکایت کرنے لگیں، ام المومنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک ہمیں منع نہیں فرمایا، روکا نہیں مسجد میں جانے سے، ہم لوگ مسجدوں میں جایا کرتے تھے. آپ کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، وہاں بھی آپ نے منع نہیں فرمایا، ہم مسجدوں میں جایا کرتی تھیں. لیکن آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں. ام المومنین آپ فرمائیں، حضرت عمر سے سفارش کریں کہ ہم لوگ مسجد جائیں، قربان جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جملے پر. فرمایا آج کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے گھروں میں نماز پڑھ لو. فرمایا لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المسجد. یہ دور وہ دور ہے، بالکل پاک دور ہے، جہاں گناہ کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اس دور میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، بقید حیات ہوتے، ہمارے درمیان موجود ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما دیتے کہ گھروں میں نماز پڑھو. لیکن آج کا دور وہ دور نہیں ہے. آج کا دور پردگی بے پردگی کا دور ہے. آج کا دور فیشن پرستی کا دور ہے. آج کا دور بے حیائی کا دور ہے، جہاں ہماری بہنوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہے. اس دور کے اندر اگر ہم بے پردگی سے گھومتے پھرتے رہیں، بے حیائی ہمارے پاس رہے، ہمارے پاس پردہ نہ رہے، یاد رکھیے اس موقع پر میرے استاذ محترم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. اگر آج کے دور میں جو برائیاں ہو رہی ہیں، ان برائیوں کے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے. آپ نے فرمایا آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ کو حکم دیتے کہ وہ بیٹی سے پردہ کرے. آج کا دور ایسا دور ہے. ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں، عام طور پر گھرانوں میں خالہ زاد بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، چچا زاد بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، ماموں زاد بھائی سے پردہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا خالہ زاد بھائی بھی تمہارے لیے پردے کے لائق ہے، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ ضروری، پھوپھی زاد بھائی سے بھی پردہ ضروری، ماموں کے بیٹے سے بھی پردہ ضروری. اور چلیے آگے بڑھیں. عام طور پر سالی کا پردہ بہنوئی سے نہیں ہوتا. اکثر گھرانوں میں رواج ہے بڑا داماد اگر گھر آتا ہے یا کسی کا داماد گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو مہمان نوازی ہوتی ہے
نوجوان سالی اس کے لیے دودھ لے کر جائے گی، شریعت نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ ایک بہن کو اگر نکاح کسی کے نکاح میں دیے ہیں تو دوسری بہن اس سے غوشہ کرنا ضروری ہے، دوسری بہن اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ہی نکاح میں دو سگی بہنوں کو جمع کرنا حرام فرمایا، تو سالی سے بھی پردہ ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح جتنے رشتے میں نے گنوائے ہیں ان تمام سے پردہ ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو پاک دور ہے، جو تقوی کا دور ہے، رحمتوں کے نزول کا دور ہے، برکتوں کے نزول کا دور ہے، اللہ کے انعامات کے نازل ہونے کا دور ہے، اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ صحابہ سے فرمایا اگر کوئی چیز ازواج مطہرات سے مانگنا ہے تب بھی تمہیں پردے میں رہ کر مانگنا ہوگا۔ آخر میں ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، خصوصاً عورتوں کے سامنے، میری ماؤں بہنوں کے سامنے کتنا شاندار واقعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف فرما ہیں، دو ازواج مطہرات ہیں، باہر دروازے پر دستک ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے جواب ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ ابن ام مکتوم آیا ہوں۔ صحابی نے جب اپنا نام بتایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ازواج مطہرات سے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں اور غالباً حضرت میمونہ یہ بھی موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے فرمایا کہ اس اندھے صحابی سے پردہ کرو، احتجبا منہ، فرمایا کہ اندر جاؤ۔ دونوں ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے صحابی نابینا ہیں، آنے والے صحابی اندھے ہیں، آنکھ نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان سے بھی پردہ کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افعمیا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصَرَانِ، صحیح ہے آنے والے اندھے ہیں، آنے والے نابینا ہیں، آنے والے تمہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ جس طرح ایک غیر مرد کا غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح غیر عورت کا غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے، اگرچہ کہ وہ اندھا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں اندھے والے سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں تو آنکھ والے ہیں اور ماشاءاللہ دو دو آنکھ والے نہیں ہیں، ایک ہی وقت میں بظاہر دو آنکھیں ہیں، ان کے تو پورے جسم پر آنکھیں بھری ہوتی ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ فقہاء کرام کا بتاؤں، ایک عورت اپنے سر میں پھول لگا کر خوشبو میں اپنے آپ کو بچا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، لوگ چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کا لباس بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کا زیور بھی دیکھ رہے ہیں، شادی میں شرکت ہوتی ہے، شادی کے بعد عورت اپنے گھر واپس آتی ہے۔ اللہ ہماری تمام بہنوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرات فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے عورت بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے اور جب گھر واپس آئے فرمایا کہ اس عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے راستے میں چلنے والے کتنے مرد اس کے ساتھ آنکھوں سے زنا کیے ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عورت پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ عورت غسل کرے۔ میری محترم مائیں، میری محترم بہنیں، میری عظمت والی بہنیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا آپ یہ پسند کریں گی آپ کے شوہر کے علاوہ کسی کی ہوسناک نظریں آپ کے چہرے کی طرف اٹھیں؟ میری ماں، میری بہن، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ کوئی زانی کی نظر آپ پر پڑے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گی کوئی شراب کے نشے میں آپ کے چہرے کو دیکھے، کوئی جواڑی آپ کی طرف دیکھے، کوئی اخلاق سے گرا ہوا آپ کی طرف دیکھے؟ میں سمجھتا ہوں ایک اخلاق والی بہن،
اسلام کا خوف رکھنے والی بہن، اللہ کا خوف رکھنے والی بہن، حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والی، حضرت عائشہ سے محبت کرنے والی، حضرت خدیجہ سے محبت کرنے والی کبھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے اپنے چہرے پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے، بالکل پسند نہیں کرے گی۔ جب پسند نہیں کرے گی تو میں گزارش کرتا ہوں باہر جب نکلیں اپنے چہروں پر نقاب ڈالا کریں۔ قرآن پاک نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم زمانے جاہلیت کی طرح ایسے مت پھرو جیسے جہالت کے زمانے میں عورتیں پردے کے بغیر پھرا کرتی تھیں۔ اگر باہر نکلنے کا موقع آئے، ضرورت پیش آئے تو کہا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیا کرو، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیا کرو تاکہ غیر مرد کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑے۔ یہ بھی واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، ممکن ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہو، خواتین میں عام طور پر کہا کرتی ہیں اگر کوئی غیر مرد آیا، گھر کا کوئی بچہ یا گھر میں رہنے والا باپ یا گھر میں رہنے والا بھائی کہتا ہے میرے دوست آ رہے ہیں، میرے مہمان آ رہے ہیں، تم اندر جاؤ۔ عورتیں کہتی ہیں کوئی بات نہیں ہے، سب آپس میں بھائی بہنیں ہیں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں اللہ نے فرمایا ان سے پردہ کرو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو، اور ہماری عقل کہتی ہے کہ ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم حالات سنتے ہیں نا، فلاں محلے سے فلاں لڑکی اس کے ساتھ گئی، فلاں گھر سے فلاں کی بچی غائب ہو گئی، فلاں گھر سے فلاں کی بچی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام بے پردگی کا وبال ہے، یہ تمام برقع نہ اوڑھنے کا وبال ہے۔ کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں، شاپنگ کمپلیکس میں کام کرنے والی لڑکیاں، آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں عام طور پر کہتی ہیں ہماری مجبوری ہے، ہم باہر نکلتی ہیں۔ لیکن میری محترم مائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی نظر میں دولت کا مقام ہے کہ اسلام کا مقام ہے؟ آپ کی نظر میں دولت کا مقام ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے؟ اگر آپ کے دل میں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر حضرت فاطمہ کی محبت ہے، حضرت خدیجہ کی محبت ہے، حضرت عائشہ کی محبت ہے، میری مائیں، میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اپنے چہرے پر پردہ ڈالیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، اس دور کا واقعہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ایک لڑکی پردے کی پابند گھر سے باہر مجبوری کی حالت میں نکلتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے عورت کے لیے خوشبو کا استعمال بھی منع ہے۔ عورت اپنے پیروں میں ایسی پازیب نہ پہنے جس سے گھنگرو کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ایک لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے، ایک لڑکا اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جب یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے، اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون؟ باہر سے جواب ملتا ہے کہ نوجوان لڑکا ہے، وہ نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ لڑکی پوچھتی ہے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں تو نکاح کا پیغام کیسے بھیج دیا؟ لڑکا باہر سے کہتا ہے میں نے صرف تمہاری نگاہیں دیکھی ہیں اور تمہاری آنکھیں مجھے پسند آ گئیں، اس لیے میں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ عورت اندر گئی، اپنی دونوں آنکھیں نکال کر ایک کشتری میں، ایک برتن میں رکھ کر باہر بھیجتی ہے، اے نوجوان، یہ آنکھیں تجھے پسند ہیں، یہ آنکھیں تو لے لے، اس لیے کہ مجھے کل اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے میری بندی تو میرے لیے کیا لے کر آئی؟ میں اللہ کے دربار میں عرض کروں گی اے اللہ تو نے مجھے 2 آنکھیں دی تھی اور ان 2 آنکھیں میں نے ان دونوں آنکھوں کو نکال کر دنیا میں پھینک دیا، ان آنکھوں کو لے کر تیرے دربار میں حاضر ہونا مجھے پسند نہیں آیا۔ ایسے بھی بہنیں ہماری دور میں گزری ہیں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کی، ملت کی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام عمارہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، یہ تمام صحابیات جس شان سے جنت میں داخل ہوں گی،
میں سمجھتا ہوں، میری دلی خواہش ہے ہماری آج کی ملت کی مائیں، ملت کی بہنیں اگر طے کر لیں کہ ہمیں پردے میں رہنا ہے، ہمیں پردے کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہمیں اٹھائیں گے، حضرت عائشہ کے ساتھ ہمیں اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے سیریز کے